السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 5 اسٹار نیوز چینل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈیلی بنیاد کے اوپر آپ کے لیے طرح طرح کی انفارمیٹی خبریں جو ہیں وہ لاتا رہتا ہوں، تو آج بھی اسی طرح خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے چند خبریں جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی نظر کروں گا۔ پہلی خبر جو ہے وہ ہے عمران خان کے 8 مقدمات میں 18 اپریل تک عبوری ضمانت میں توسیع۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں ہنگامہ رائی اور محسن شہنواز رانجھا پر حملے سمیت 8 کیسز میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 18 اپریل تک توسیع کر دی گئی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی۔ عدالت نے عمران خان کی آج تک عبوری ضمانت منظور کر رکھی تھی، جبکہ عمران خان کو شامل تفتیش اور ہر پیشی پر حاضر ہونے کی ہدایت کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے وزیر اعظم کا کابینہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر عمل نہ کریں، قومی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ اسلام آباد قومی اسمبلی نے انتخابات کیس میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو مسترد کرنے اور وزیر اعظم سمیت کابینہ سے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے مطالبے کی قرارداد منظور کر لی۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت شروع ہوا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد مگسی نے سپریم کورٹ کے انتخابات کیس کے متعلق سے فیصلے کے خلاف قرارداد پیش کی۔ ارکان اسمبلی نے قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا، تاہم پی ٹی آئی نے قرارداد کی مخالفت کر دی۔ یہ مخالفت پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی محسن لغاری اور محمود باقی مولوی نے کی۔ اس کے ساتھ ہی قرارداد میں کہا گیا کہ 28 مارچ کو اس ایوان نے از خود نوٹس کیس نمبر 1/2023 میں سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کی اکثریت فیصلے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد اور اعلیٰ عدلیہ سے سیاسی و انتظامی امور پر بے جا مداخلت سے گریز کا مطالبہ کیا تھا۔ اکثریت حلقوں نے بھی فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اسے منظور نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی وزیر اعظم کا سپریم کورٹ سے انتخابات سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ سے پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد میں وکلا کمپلیکس کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے کے منصوبے کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کے دوران ان کا فل کورٹ کے ہر فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ وزیر خزانہ سے ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ اسلام آباد وفاقی وزیر خارجہ اور یونی سینیٹر اسحاق ڈار سے امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار نے امریکہ سفیر کا خیر مقدم کیا اور ڈونلڈ بلوم سے پاک امریکہ اقتصادی تجارتی شعبوں میں پاکستان و پائیداری 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر خزانہ نے سفیر کو ملک کی معاشی صورتحال اور ملک کو درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا، معاشی گراؤنڈ کو روکنے اور معیشت کو معاشی استحکام اور ترقی کی طرف لے جانے والے مثبت راستے اختیار کرنے کے لیے حکومت کے دانشمندانہ پالیسی فیصلوں کے بارے میں بھی بتایا۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی پی ٹی آئی کے رہنما علی امین گنڈاپوری نے گرفتاری دے دی۔ ڈی آئی خان سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے رہنما علی امین گنڈاپور نے گرفتاری دے دی۔ خیبر پختونخوا کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں پی ٹی آئی کے رہنما نے ہائی کورٹ ڈیرہ میں رضاکارانہ گرفتاری دے دی، جس کے بعد پولیس نے انہیں تحویل میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپوری کے خلاف اسلام آباد تھانہ گولڑا بکر میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے پی ٹی آئی دور میں 600 افراد کو 0 شرح سود پر $3 ارب قرضے دینے کا انکشاف۔ اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف دور میں 600 کاروباری افراد کو 0 شرح سود پر $3 ارب کے قرضے دیے جانے کا انکشاف ہوا۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس کیسر شیخ کی صدارت میں
کیسر شیخ کی صدارت ہوا، جس میں انکشاف کیا گیا کہ پی ٹی آئی دور میں 600 کاروباری افراد کو صفر سرا سود پر 3 ارب ڈالر قرضہ دیا گیا۔ چیئرمین کیسر شیخ نے کہا کہ قرضہ لے کر مشینری منگوائی گئی مگر وہ بھی استعمال نہیں ہوئی۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ قرضوں پر شرح سود صفر نہیں بلکہ رعایتی تھی۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی خزانہ نے اسٹیٹ بینک سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے چڑھے کیسر شیخ نے کہا کہ بعض لوگوں کو 5 سے 15 ارب روپے تک قرضہ دیے گئے۔ قرض لے کر مشینری درآمد کی گئی جو کہ استعمال بھی نہیں ہوئی۔ قرض لینے والے افراد کے نام اور دیے گئے قرضوں کی تفصیلات دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے انہوں نے کہا کمیٹی کے رکن برجیش طاہر نے کہا کہ کمیٹی کو بتایا جائے کہ کون لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ کیسر شیخ نے کہا کہ یہ قرضے 2 سال قبل پی ٹی آئی دور میں بزنس مینوں کو دیے گئے، ذاتی مفاد کی بنیاد پر قرضے کیوں جاری کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے چلے پی ٹی آئی رہنما پر درج 10 مقدمات کی جے آئی ٹی نے تیسری بار عمران خان کو طلب کر لیا۔ لاہور پی ٹی آئی رہنما پر درج 10 مقدمات کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جے آئی ٹی نے تیسری بار عمران خان اور دیگر رہنما کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی پر ہونے والے مقدمات کی تفتیش کے معاملے میں جے آئی ٹی تیسری بار کل چیئرمین عمران خان اور دیگر رہنماؤں کو طلب کر لیا۔ گزشتہ روز عمران خان کے وکلاء جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے اور کہا کہ عمران خان کی زندگی کا خطرہ ہے، اس لیے ہمارا بیان ریکارڈ کر لیا جائے۔ عمران خان کی سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی نے عمران خان کے بیان ریکارڈ نہیں کیے۔ جے آئی ٹی نے عمران خان کو خود پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروانے کا کہا۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے دیگر رہنما بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر خیبر پختونخوا الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر پی ٹی آئی سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست میں الیکشن کمیشن اور گورنر خیبر پختونخوا کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ گورنر کے پی کے 1 مارچ کے عدالتی حکم پر عمل نہیں کر رہے۔ گورنر کے پی کے نے میڈیا پر 28 مئی کی تاریخ کا اعلان کیا، بعد میں مکر گئے۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات ضروری ہیں۔ گورنر کے پی کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے درخواست میں استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ گورنر کے پی کے کو انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دے اور 90 دن کی مدت کے قریب ترین تاریخ دینے کی ہدایت کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے آرمی چیف کا ایل او سی پر اگلے مورچوں کا دورہ، کشمیریوں کی حمایت کا عزم۔ راولپنڈی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول ایل او سی کے ساتھ اگلے مورچوں کا دورہ کیا۔ آئی ایس بی آر کے مطابق ایل او سی پہنچنے پر کور کمانڈر راولپنڈی کور نے ان کا استقبال کیا۔ آرمی چیف کو ایل او سی کی صورتحال اور تعیناتی فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے آگے کی پوزیشنوں پر افسران اور فوجیوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے فوجیوں پر زور دیا کہ وہ مقامی آبادی کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں، ثابت قدم رہیں اور انتہائی خلوص اور لگن کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کریں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے۔ سعودیہ نے آئی ایم ایف کو پاکستان کے لیے 2 ارب ڈالر دینے کی تصدیق کر دی۔ اسلام آباد سعودی عرب نے آئی ایم ایف کو پاکستان کے لیے 2 ارب ڈالر کی فنانس کی تصدیق کر دی، جبکہ یو اے ای نے 1 ارب ڈالر آمد کی توفیق کر دی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تاخیر کے شکار اسٹاف سطح کے معاہدے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وزیر مملکت خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے آئی ایم ایف کو پاکستان کے لیے 2 ارب ڈالر کی فنانس کی تصدیق کر دی، جبکہ یو اے ای نے 1 ارب ڈالر کے حصول کے لیے بات چیت جاری ہے، جس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاک سطح کا معاہدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔
جو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو بھی خبر شیئر کروں آپ اس کے اندر اپنی رائے دیں. تو میرے چینل کو آل نوٹیفیکیشن پہ اگر آپ کلک کریں گے تو میری تمام جو ویڈیوز اگلی بننے والی ہیں تو وہ آپ کے پاس پہنچی رہیں گی. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.